آپ کوئی ایسا عمل نہ کیجیے گا۔ اگر کوئی ایسا عمل ہوا اور اس کے جو بھی نتائج نکلیں گے، ان نتائج کی ذمہ داری جو ہے ان حکمرانوں کو بعد میں اور آپ کو پہلے برداشت کرنی پڑے گی۔ آپ کی پھر بقایا نوکری جو ہے وہ انکوائریوں، تفتیشوں اور عدالتوں میں جو ہے وہ گزرے گی۔ ہماری تو گزری رہی ہے، ہم تو عادی ہیں اس بات کے۔ اس لیے آپ کل کی صورتحال کو پرامن رکھنے کے لیے ہمارے اوپر ٹرسٹ کریں، اور کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کوئی ضرورت نہیں ہے ریڈ زون کی، نہ کوئی ضرورت ہے جو ہے یہ وہاں پہ مورچے بنانے کی اور رینجرز کے سپرد کرنے کی۔ ہم پرامن طور پہ اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں، اس حکومت کے ظلم کے خلاف، اس کے جبر کے خلاف، اور نیب جو کہ ایک ادارہ، اسے کہنا ادارے کی توہین ہے کہ وہ جس قسم کا جو ہے وہ عمل جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے اگر وہاں پہ کل یہ اپنے خوف میں مبتلا ہو کے کوئی حرکت کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کی تمام تر جو ہے وہ ذمہ داری جو ہے وہ ان کے اوپر ہوگی۔ جی کارا صاحب۔ بہت شکریہ جی، رانا صاحب نے بات تفصیل سے کر دی ہے، اور میں رانا صاحب کی اس گفتگو کو سیکنڈ کرتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے یہی گزارش کروں گا کہ سارا ملک، ساری سیاسی جماعتیں بے لاگ احتساب کے حق میں ہیں۔ ہم احتساب کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہمارا متفقہ فیصلہ ہے کہ نیب جو کچھ کر رہا ہے یہ احتساب نہیں ہے، یہ صرف اپوزیشن کی جماعتوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جب کبھی ہم حکومت کے خلاف موومنٹ شروع کرتے ہیں، کوئی تحرک ہوتا ہے، تو نیب کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر کے اس کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ اس میں ہمیشہ ناکام رہے ہیں، اب بھی ناکام رہیں گے، اور عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے یہ تو اپنے پاؤں ان کے اکھڑ چکے۔ ہم نے سینٹ کے الیکشن میں ثابت کر دیا کہ 172 ووٹ قومی اسمبلی کے ان کے خلاف ہیں، جو اٹ سیلف وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد ہے۔ اور اب یہ اگر چاہیں کہ ہماری قیادتوں کو اس طرح کے نوٹس دے کے اور وہ ان کو روک پائیں گے، تو یہ ہمارا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن کے لیے، عدم مداخلت کے قانون کے تحت الیکشنز کے لیے قانون سازی کی جائے، احتساب کے لیے قانون سازی کی جائے، اور ایک ایسا ادارہ تشکیل پائے جو سب کا احتساب کرے، ایک قانون سب کے لیے لاگو ہو، بے لاگ احتساب ہو، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ لیکن اس طرح کا وکٹمائزیشن والا عمل، ہم سارے اس کے خلاف متحد ہیں، اور ہم کل مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ ہمارے کارکن بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، اور ہم کوئی جنگ کرنے نہیں جا رہے۔ جس طرح رانا صاحب نے کہا ہے، ہم کوئی نیب پہ حملہ آور ہونے نہیں جا رہے، بلکہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، اور یہ ہمارا حق ہے۔ ہم اس ملک کے ہر ادارے جو ناانصافی کرے گا اس کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا حق استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آئین اور قانون ہمیں یہ حق دیتا ہے، اور ہم اپنی قیادت کے ساتھ جائیں گے۔ اگر روکا گیا تو پھر ذمہ داری، جس طرح رانا صاحب نے کہا ہے، ان کے اوپر ہے۔ اور اب ان کی الٹی گنتی تو پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ آج ہماری میٹنگ کے دوران یہ خبر آئی کہ پنجاب کے بلدیاتی ادارے سپریم کورٹ نے بحال کر دیے۔ ان اداروں کے بحال ہونے کے بعد ان کے اور دن مشکل ہوں گے۔ ان کے اب جو فیصلے تھے، آہستہ آہستہ وہ فیصلے سٹرائک ڈاؤن ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ بہت ساری چیزیں تو یہ خود مان رہے ہیں کہ یہ نالائق اور نااہل ہیں، ناتجربہ کار ہیں، اور جو چند فیصلے انہوں نے کیے جو غیر آئینی تھے، اسی لیے ہم قوم کو کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ غیر قانونی، غیر آئینی طریقے استعمال کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے جو بلدیاتی ادارے بحال کیے ہیں وہ بھی ان کا غیر آئینی اور غیر قانونی فعل تھا۔ منتخب ادارے تھے، ان کو وقت سے پہلے ختم کیا گیا، وہ بحال ہوئے ہیں، اور اب ان کے باقی بھی جو فیصلے تھے انشاءاللہ تعالی کچھ وہ وقت انڈو کرے گا، کچھ ہم کریں گے، اور ان کو چلتے کرنے کے دن تھوڑے ہیں۔ جی میں مولانا سے گزارش کرنے کے ساتھ یہ بتا دوں کہ کل انشاءاللہ تعالی صبح 9:30 بجے مریم نواز شریف صاحبہ یہیں سے، جو یہ ہمارا سیکریٹریٹ ہے 180H ماڈل ٹاؤن، یہاں سے جو ہے وہ پی ڈی ایم کے قائدین کے ساتھ نیب آفس پیش ہونے کے لیے روانہ ہوں گی،
یہاں سے فیروز پور روڈ کا روٹ لے کے کینال پہ اور کینال روڈ پھر سیدھے جو ہے وہ نیب آفس تک جو ہے وہ یہ ہمارا جو ہے یہ راستہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی تمام کارکن جو ہیں لاہور سے بھی اور باقی پورے پنجاب سے، پاکستان سے جو ہے وہ کل اس ظلم اور جبر کے خلاف احتجاج، پرامن احتجاج کے لیے جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ جی مولانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ قائر صاحب نے فرمایا کہ ہم احتساب کے قائل ہیں، بالکل ہم سب کہتے ہیں کہ احتساب بے رحم قسم کا ہونا چاہیے۔ جس کسی نے بھی ملک کو نقصان پہنچایا ہے، قوم کو نقصان پہنچایا ہے، قومی دولت کو نقصان پہنچایا ہے، اس کے خلاف بھرپور ایکشن ہونا چاہیے۔ لیکن 2.5 سال سے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں اپوزیشن پہ الزامات لگا کے صرف ان کا احتساب ہو رہا ہے، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ کہیں پاناما کے حوالے سے اقامہ نکل آتا ہے، کہیں کیا ہے، کہیں کیا ہے۔ تو یہ یک طرفہ احتساب جو ہے، اس یک طرفہ احتساب کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ ہم احتساب چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ نے احتساب کرنا ہے تو پھر حکومت تمہیں نظر نہیں آتی، معلم جبہ نظر نہیں آتا، بیاٹھی نظر نہیں آتا، آٹا چور، چینی چور یہ نظر نہیں آتے۔ اور جو عالمی اداروں نے جس طرح رپورٹ پیش کے انکشاف کیا ہے، وہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی۔ صرف اپوزیشن کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے نیب کا ادارہ ہے۔ تو اس لیے ہم نیب کے اس قسم کے اقدامات کو نہیں مانتے۔ پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے، وہ پیش ہو رہے ہیں، بسم اللہ۔ لیکن اگر جمعیت علماء اسلام سے پوچھا جائے تو اس ادارے کے سامنے پیش ہونا اپنی توہین ہوتی ہے۔ عدالت، انصاف، قاضی، اس کا منصب کیا ہے؟ اس کا منصب یہ ہے کہ سب کو برابر انصاف فراہم کرے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاضی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف فیصلہ دیے۔ آج حکمران بالکل آرام سے، نالائق، نااہل، نکمے، اور آپ دیکھیں کہ 2.5 سال میں کوئی میگا پروجیکٹ لے کر آئے، کوئی انویسٹر باہر سے آ کے یہاں انویسٹمنٹ کی، انویسٹر بھاگ رہے ہیں۔ پاکستان کا ہر طبقہ، مزدور سے لے کر ڈاکٹر تک، وکلاء سے لے کر انجینئرز تک، لیڈی ڈاکٹرز، خواتین، سب نے احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ اس کے باوجود، اور میں تو سمجھتا ہوں جیسے قائرہ صاحب نے فرمایا کہ یوسف رضا گیلانی کے سینٹ الیکشن کے بعد تو یہ اقتدار کا جواز بھی کھو بیٹھے ہیں۔ یہ عدم اعتماد ان کے اوپر ہو گیا، اور اس الیکشن نے تو نہ صرف یہ کہ کپتان پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا، بلکہ IMF پہ بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ شیخ حفیظ شیخ جو ہے وہ نمائندہ ہے IMF کا، اور قومی اسمبلی نے جہاں کپتان کی حکمرانی کو مسترد کیا، وہاں IMF کو بھی مسترد کرا۔ لیکن مجھے نہیں معلوم کہ جو پس پشت قوتیں کھڑی ہے، اس میں دیکھیے کیا چیز کہ ابھی تک اس کو سہارا دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ان حالات میں اور اس پوزیشن میں اس کے ساتھ کھڑے ہونا جرم ہے، قومی جرم ہے۔
تو اس لیے پی ڈی ایم ایسی حکومت، اس قسم کے سسٹم کو بالکل بھی قبول نہیں کرتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ صاف شفاف الیکشن ہو اور ہمیں معلوم ہو کہ جو ووٹ ہمیں مل رہا ہے وہ محفوظ ہو، تب جا کے پاکستان ترقی کرے گا، تب جا کے پاکستان خوش ہو جائے گا، تب جا کے ووٹر کا اعتماد بحال ہو جائے گا، تب جا کے اس ملک کی ترقی میں سب حصے دار بنیں گے۔ لیکن اس قسم کی جو حربے ہیں یہ قابل قبول نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ العظیم آپ کے میڈیا کے توسط سے، اپنے دوستوں کے توسط سے، میں بھی اپنے کارکنوں کو اور یہ جو قیادت ہے جمعیت کی یہاں، ان سب سے درخواست کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کل وہ صبح 9:30 بجے یہاں پہنچ جائیں تاکہ ہم سب مل کر نیب کے سامنے پیش ہوں۔ میں ایک چھوٹی سی گزارش کر لوں، بالکل چھوٹی سی۔ میں اپنے تمام کارکنوں سے گزارش کر رہا ہوں، میں ان کو انسٹرکٹ کر رہا ہوں کہ وہ کل 9 بجے اپنے پارٹی آفس پہنچیں گے۔ یہاں سے مریم بی بی روانہ ہوں گی تو ہم ان کو، تاکہ یہاں رش زیادہ ہو جائے گا تو ہم ایگزٹ پہ ساتھ شامل ہوتے جائیں گے آگے۔